نبیل اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی منان رضا خان صاحب جو صاحبزادے ہیں حضور مفسر اعظم علامہ مولانا مفتی ابراہیم رضا خان صاحب، جو حضور حجت الاسلام حامی رضا کے فرزند ارجمند ہیں، اور وہ حجت الاسلام کو دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء علامہ مولانا مفتی احمد رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کا شاہکار ہے۔ یہ میری خوش بختی ہے کہ شہزادے اعلیٰ حضرت نے اس فقیر اشرفی کو محبت کے ساتھ دعوت دی، جسے میں نے منظور کیا، اور انشاءاللہ تعالی بلا کسی شک و شبہے کے مرکز اہل سنت بریلی شریف میں 22 ستمبر، اسی مہینے کی 22 ستمبر 24 صفر المظفر بریلی شریف حاضر ہو رہا ہوں۔ وہاں پر انشاءاللہ مجھے اگر موقع نصیب ہوا تو عوام اہل سنت کو عموماً اور سلسلہ عالیہ اشرفیہ اور سلسلہ عالیہ رضویہ سے خصوصاً روبرو ہو کر عرس اعلیٰ حضرت میں حضرت منانی میاں صاحب کے اس پروگرام کی اہمیت پر گفتگو ہو، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دنیا جانتی ہے کہ عقائد اہل سنت میں چرچا مقدسہ کے سادات ہوں، علماء ہوں، یا بریلی شریف کے اکابر علماء ہوں، مشائخ ہوں، ذرہ برابر کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ عقائد دینیہ ضروریہ ہوں، اس کا تعلق ضروریات دین سے ہو یا ضروریات اہل سنت سے، حد تو یہ ہے کہ الحمدللہ اشرفی رضوی برکاتی چشتی قادری رقشبندی ابوالولائی ان خانقاہوں کے درمیان نہ صرف یہ کہ عقائد اہل سنت بلکہ معمولات اہل سنت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ عقائد، مسائل اور رذائل ہر ایک کی دلچسپی الگ الگ ہے۔ کسی کو عقائد اہل سنت سے دلچسپی ہے، وہ سارے سنیوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، جیسا کہ حضرت منانی میاں چاہ رہے ہیں، جن کو معمولات اہل سنت سے گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ سنیوں کے معمولات جو ہیں، جس سے سنیت کی معرفت ہوتی، پہچان ہوتی ہے، وہ بھی حضرت منانی میاں صاحب کی اس تحریک میں شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آج جو واٹس ایپ یونیورسٹی میں جو ہرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ان کا تعلق نہ عقائد کے فہم سے ہے، نہ مسائل کی حیثیت سے ہے کہ مسائل میں، بلکہ رذائل کا متحرک ہو جانا فتنے کی جڑ ہے۔
جب سنی خانقاہوں کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد ملت سے کسی سنی خانقاہ کا عقائد میں اختلاف نہیں، معمولات میں اختلاف نہیں ہے، اگر کہیں کچھ دکھتا ہے اور ہے تو وہ مسائل میں اختلاف ہے، تو وہ بھی مسائل فقہیہ فرعیہ میں ہے، جس میں کسی سے خطا ہوئی ہو یا وہ صواب پر ہو، تو متخاصمین جو ہیں عند اللہ ماجور ہیں، خطا ہو گئی تو اسے ایک نیکی ملے گی، اور نہیں تو جو صائب ہے اسے 2 نیکی ملے گی۔ تو مسائل میں اختلاف کی گنجائش آج نہیں، صدیوں سے، اور مسائل کے اختلاف میں اکابر مجتہدین میں بھی اختلاف ہے، اکابر محدثین میں بھی ہے، اور اکابر فقہا میں بھی ہے۔ مسائل میں، عقائد میں الحمدللہ ہم سب ایک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی، عقائد میں ایک ہیں، مسائل میں اختلاف ہے۔ احناف میں بھی عقائد میں سب ایک ہیں، مسائل میں کچھ لوگوں کا اختلاف ملتا ہے، اور پچھلی صدی میں بھی ایسا رہا، خود سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی مسائل میں اختلاف رہا، مگر مسائل سے فرقہ بندی نہیں ہوتی، گروہ بندی نہیں ہوتی، دونوں عند اللہ ماجور ہوتے ہیں، اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہمارے ماحول کو جو گندا کیا جا رہا ہے یا کوشش ہو رہی ہے وہ رذائل میں ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب ہوں یا تاج الشریعہ حضرت اختر رضا خان صاحب ازہری ہوں، مسائل میں ہی اختلاف ہے۔ رذائل کی جہاں تک بات ہے، میرا دعویٰ ہے علامہ اظہری صاحب کے قلم سے، زبان سے، ثبوت کے ساتھ کوئی ایک رذیل بات سادات کچھوچا کے لیے نہیں دکھائی جا سکتی، اور شیخ الاسلام مدنی میاں کی قلم سے یا زبان سے کوئی رذیل بات اکابر بریلی شریف بالخصوص اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم ہند و فصل اعظم ہند کے خلاف نہیں دکھائی جا سکتی۔ تو رذائل کے سلسلے میں صرف صبر کا راستہ ہے، نظر انداز کا راستہ ہے۔ مولا تعالیٰ ہمیں عقائد اور مسائل میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ اجتہاد عقائد ہی میں ہوتا ہے، وہ عقائد دینیہ ضروریہ ہو یا عقائد اہل سنت ضروریہ ہو، الحمدللہ اس میں نہ کوئی اختلاف تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی عقائد میں کوئی اختلاف ہوگا۔ مولا تعالیٰ سے ہی امید ہے کہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد حقہ پر قائم رکھے، اور ہماری موت عقائد حقہ کے ساتھ ہو۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ آنے والے سے زیادہ اہمیت بلانے والے کی ہے۔ وہ دور کہ مسائل میں اختلاف کے باوجود اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا اور ہم شبیہ غوث اعظم سید علی حسین ایک ہی جگہ نظر آ رہا ہے۔ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب اور سلطان الوائزین احمد اشرف ایک جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور محدث اعظم ہند ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ رذائل کی وجہ سے، نہ عقائد نہ مسائل، رذائل کی وجہ سے جو دوری پیدا کی گئی، 25 برس 30 برس جو بھی دوری پیدا کی گئی، اس دوری کو ختم کر کے ایک جگہ بیٹھنے کی اس سنت قدیمہ پر
جو کہ چوچا مقدسہ اور بریلی شریف کے درمیان مالارا متحرہ کی چوچا مقدسہ اور بریلی شریف میں جو روحانی تعلق رہا، رضائل کی وجہ سے جو ایک دوری پیدا ہوئی اور بیچ میں کچھ بچولیوں کی خفیف الحرکاتیوں کے ساتھ قدیمی نزدیکی کو دوری میں دوری پیدا کی گئی، مولا تعالیٰ حضرت مفتی منان رضا خان صاحب کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ دوری کو کم کر رہے ہیں۔ اور یہ بات کروڑوں اہل سنت ہند و پاک بر صغیر میں جو کروڑوں علماء، مشائخ اور سنی مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ نہایت قابل شکر موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ دوریاں نزدیکیوں میں بدل رہی ہیں، اور بیڑا اٹھانے والا وہی ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون بہہ رہا ہے، جو حضور حجت الاسلام کا پوتا ہے اور مفسر اعظم کا بیٹا ہے اور سنیوں کا مذہبی رہنما ہے، ایک جرأت مند شخصیت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک وزیر اعظم، پچھلے وزیر اعظم کانگریس کے زمانے میں بریلی شریف میں آنا چاہا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری چاہا، یہ ان کا سیاسی انداز تھا۔ یہی وہ مجاہد جلیل ہے جسے منانی میاں کہتے ہیں، جس نے کھل کر کے مخالفت کیا اور لوگوں سے لاہور بھیجنے کی تحریک چلائی۔ ایسا بے باک مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار اور فکر رضا کا محافظ، تعلیمات اعلیٰ حضرت کو پھیلانے والا، جس میں سنیت کا درد ہے، میں اس کی دعوت پر کیسے نہیں آؤں گا؟ مجھے بھی اپنے باپ محدث اعظم ہند کو منہ دکھانا ہے، اس لیے مجھے ہر حال میں بریلی شریف آنا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اس روحانی خالص سنی عقائد کا یہ سنگم جب دیکھنے کو ملے گا، یہ جو ایک اتحاد نظر آئے گا، ایک اتفاق نظر آئے گا، ایک قربت نظر آئے گی، اس سے سنیت کو اور تقویت پہنچے گی انشاءاللہ۔ اور ملت دیابنا ہو یا وہابیت زدہ لوگ ہوں یا فتاوی حساب الحرمین سے کے منکرین ہوں، سب کے لیے زبردست تازیانہ ہوگا، جو روح اعلیٰ حضرت کو خوش کرنے کے لیے زبردست تحفہ ہوگا۔ اس لیے میرا آنا یقینی سمجھیے، ہر حال میں، ہر قیمت پر، ہر صورت میں انشاءاللہ محدث اعظم کا یہ بیٹا بریلی کے باقر گنج میں جامعہ نوریہ رضویہ میں ضرور اللہ نے چاہا تو